ایک بہت بڑا سبق یہ کہ اپنے اساتذہ کا، بزرگوں کا ادب احترام، اس کا بہت اہتمام کریں. یہ ادب جو ہے نا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آج کل میں دیکھتا ہوں جس طریقے سے بے دھڑک طریقے سے طلباء گفتگو کر رہے ہوتے ہیں علماء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں، یہ بہت خطرناک ہے. اس سے صرف اتنا ہی نہیں کہ آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے، علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایمان سے ہی محروم ہو. اس لیے اس کا بہت ادب احترام اپنے اساتذہ کا، بزرگوں کا، مشائخ کا، علماء کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے بھی اس کو سلیقے سے کریں، دلیل سے کریں، ادب سے کریں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب، انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کر دی، پاکستان کی تعریف کر دی، تو اتنا زیادہ ان کے اوپر سب و شتم کیا گیا ہے. بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے. وہ معمولی شخصیت نہیں ہے مولانا ادریس صاحب. وہ اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ بالعموم بڑے مدارس میں جتنے طلباء درس نظامی کی کل تعداد ہوتی ہے اتنے طلباء ان کے دور حدیث میں ہوتے ہیں. پاکوڑا خٹک میں بھی حدیث پڑھاتے ہیں، اور مدرسہ نعمانیہ ہے چار سدہ میں. ہمارے شاگرد ہیں مفتی حسن جان صاحب، اس مدرسے کے محتمم ہیں. میں ایک مرتبہ وہاں گیا تھا تو میں نے پوچھا کتنے طلباء ہیں یہاں دور حدیث میں، تو انہوں نے بتایا کہ 1000 طلباء دور حدیث میں. تو میں نے کہا یہ اتنے طلباء، یہ بہت بڑی تعداد ہے طلباء کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ تر افغانستان کے طلباء ہیں. تو اب بھی جب میں نے دیکھا کہ ان کے بیان آنے کے بعد افغانستان کے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ گروپوں میں جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، تو اس سے ہمارے پورے اس نظام تعلیم پر ایک بہت بڑا سوال ہے. جس قسم کی ان کی ویڈیو بنا کر جانوروں کی طرح اور عورتوں کی طرح پتہ نہیں کیا کچھ کیا، آدمی دیکھ نہیں سکتا اس کو. اور یہ وہ ہیں جو شاگرد ہیں ان کی، ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ان کی شاگرد، جو ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ انسانیت کہاں ہے، اسلامیت، اسلام کہاں ہے. پھر تعلیم، قرآن حدیث کی تعلیم، شاگرد ہونا، ادب احترام ہونا. یہ تو بنی اسرائیل کی علامات قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، جس قسم کی وہ تضحیق کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کی. منافقین کی علامات ہیں. تو اخلاقیات کا تباہ ہو جانا یہ کسی بھی سوسائٹی کی تباہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو ہمیں بہت اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر کہیں مخالفت کرنی ہے تو بندے دا پتر بن کے بھی تو کیا جا سکتا ہے. کس نے منع کیا ہے؟ مخالفت کریں، اختلاف کریں، لیکن استہزاء کرنا اور اتنے بڑے عالم اور بزرگ اور سفید ریش اور اتنی ان کی خدمات، شاید یہ پاکستان کے واحد استاذ حدیث ہیں جن کے سرحد کے اس پار اور اس پار دونوں طرف شاگرد ہیں ان کے، بہت بڑے پیمانے، ہزاروں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شاگردوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. تو اتنے بڑے بزرگ کے بارے میں اتنی بڑی گالم گلوچ کرنا، ان کا مذاق اڑانا، تو یہ اس بات کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ ہمارا نظام تعلیم اور تربیت، اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ پہلے تو لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے تو میری تو حیثیت ہی کیا ہے، لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا، بے انتہا دکھ ہوا کہ حضرت مولانا ادریس صاحب اتنی بڑی شخصیت ان کی، اور کس طریقے سے ان کی خدمات کے اوپر کس طریقے سے پانی پھیرنے کی کوشش کی گئی. تو میں اس بات کو پھر دہراؤں گا کہ ہمیں اپنے نظام تعلیم اور نظام تربیت، ہم تو یونیورسٹیوں کی بات کرتے ہیں نا کہ ان کا نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے، وہاں تربیت نہیں ہے. یہ جو کچھ ابھی ہم نے دیکھا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بھی اپنے اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ان اللہ یستحیی من شیبۃ المسلم، سفید بالوں والے مسلمان سے اللہ بھی حیا فرماتا. اب لوگوں کو حیا نہیں آتی. یہ جو خوارج تھے نا، خوارج کے اثرات ہیں. یہ حدیث میں جو خوارج کی علامات کا ذکر ہے، اور جو ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو اتنا بڑا واقعہ ہوا، تو یہ آغاز تو وہیں سے ہوا نا سارا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا انہوں نے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مناظرے ہوئے ان کے ساتھ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے ادبی، گستاخی یہ کہاں سے آتی ہے. اور یہ جو حکومتوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں یہ اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں، اتنی تہ بتہ ہوتی ہیں، اتنے اس میں احتمالات ہوتے ہیں کہ نوجوانوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ان کے بعد تو صرف ایک فیس بک
اور موبائل آیا ہوا ہے، یہ بالکل ایسے جیسے بندر کے ہاتھ میں اس طرح دے دیا.